روزنامہ جنگ میں جو میرا ریگولر کالم فیض عام چھپتا ہے اس کا آج کا عنوان ہے کون سا ماڈل، بنگلہ دیش یا برما؟ جیسے تیسے یا کیسے بھی 2/3 اکثریت والی حکومت بن گئی ہے۔ دھاندلی، ناانصافی، زور زبردستی کہیں یا اسے پاکستانی روایات کے عین مطابق قرار دیں، زمینی حقیقت یہ ہے کہ ریاست نظام کو آگے چلانا چاہ رہی ہے۔ انتخابات سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگلی حکومت کو 2/3 اکثریت ملے گی اور وہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرح اقتصادی ترقی پر فوکس کرے گی۔ مقتدرہ عدلیہ اور تمام ادارے شیخ حسینہ واجد کی طرح وزیر اعظم کی بھرپور حمایت کریں گے اور سیاسی مخالفوں کو حکومت کے راستے میں مزاحم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ الیکشن کے غیر متوقع نتائج نے ریاستی منصوبوں پر ضرب تو لگائی، مگر یہ منصوبے ابھی بھی اسی ٹارگٹ کی طرف جاری و ساری ہیں۔ ریاست پہلے سب کچھ نون کے وزیر اعظم کو دینا چاہتی تھی، اب مخلوط حکومت بنانا پڑی، مگر اب بھی ہم تیزی سے بنگلہ دیش ماڈل کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ بتا رہا ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے لیے کوئی معافی نہیں، گویا عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی سیاسی نظام کے اندر کوئی گنجائش نہیں نکالی جا رہی، بلکہ اطلاعات یہ ہیں کہ سختیوں کا دور پھر سے شروع ہو سکتا ہے۔ گویا ریاست سیاسی استحکام کا راستہ مفاہمت میں نہیں، دباؤ میں دیکھ رہی ہے۔ بنگلہ دیش ماڈل میں مرکزی کردار سویلین وزیر اعظم کا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر سیاسی گڑبڑ رہی، مظاہرے سڑکوں پر آ گئے تو کئی ہم برما، جس کا نیا نام میانمار ہے، ماڈل کی طرف نہ چلے جائیں، جہاں کی فوجی جنتا نے 2021 سے اقتدار سنبھال رکھا ہے۔ وہاں کی پاپولر لیڈر آنگ سان سوچی مسلسل جیل میں ہے۔ ملٹری جنتا کو چین سے معاشی مدد حاصل ہے، جبکہ مغربی دنیا اس سے ناراض ہے، مگر اس کے باوجود برما وہاں فوجی جنتا کی سربراہی میں چلتا جا رہا ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بعد سے پاکستان بین الاقوامی دنیا کے لیے ایشیا کا پچھواڑا بن چکا ہے۔ ہم ڈوبتے ہیں یا تیرتے ہیں، اس کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ دنیا میں سے کوئی ہماری مدد کو آنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں جتنی جلدی اس کا ادراک ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ کسی زمانے میں امریکہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور میڈیا پر پابندیوں کے حوالے سے کافی حساس ہوا کرتا تھا، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کی دلچسپی بہت کم ہو گئی ہے۔ برما کی فوجی جنتا نے گورننس کے لیے SAC یعنی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کونسل بنا رکھی ہے، جس میں شروع میں 11 ارکان تھے، 8 فوجی افسر تھے اور 3 سولین۔ اب سولینز کی تعداد 6 تک بڑھا دی گئی ہے۔ پاکستان میں SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، جس کے سربراہ وزیر اعظم ہوں گے، تاہم اس کے اراکین میں آرمی چیف بھی شامل ہیں۔ SIFC بنائی تو سرمایہ کاری کو سہولت پہنچانے کے لیے ہے، مگر جہاں فوجی اور سولین اکٹھے بیٹھیں، ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہاں غلبہ فوج کا ہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سولینز اور فوجیوں دونوں کو احتیاط کا مشورہ ہے کہ یہ کہیں آئین سے بالا تر کوئی نیا ادارہ نہ بن جائے اور پھر ساری گورننس ہی برما کی طرح اس سے شروع ہو جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غیر متوقع انتخابی نتائج نے ریاست کو ایک بڑا شاک دیا تھا اور ایک دوسرے پر الزام بازی شروع ہو گئی تھی، لیکن اب ریاست دوبارہ سے سنبھل رہی ہے۔ ریاستی سوچ میں انتخابی نتائج نے کوئی فرق نہیں ڈالا۔ ہاں، انہوں نے اپنے اندر آراء اور اسٹریٹجی پلاننگ میں تضادات کو کم کرنے کی طرف توجہ دی ہے۔ سیاست کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے میری رائے ہے کہ 8 فروری کے نتائج کے بعد عمران خان کو جیل سے نکال کر بنی گالہ میں نظر بند کر دیا جاتا اور 1977 میں جیسے وزیر اعظم بھٹو نے قومی اتحاد کے لیڈروں کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند کیا اور ان سے مذاکرات کیے تھے۔ نیا وزیر اعظم ان سے مذاکرات کرتا۔ 1970 میں فوج نے قومی اتحاد کی لیڈرشپ کو بھی بریفنگ دی تھی، ویسے ہی سیکورٹی اور معاشی بریفنگز عمران خان کو دی جاتی اور انہیں مصالحت کے لیے آمادہ کیا جاتا، مگر نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ سیاسی بحران کا دوسرا منصفانہ حل اس سازش کی نظر میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں ایک آل پارٹیز پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے جو دھاندلی کی تحقیقات کرے۔ انتخابی عذرداری کی جو بھی درخواستیں وصول ہوئی ہیں وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں۔ اگر تو یہ ساری شکایتیں درست ہوں اور اس سے ثابت ہو کہ PTI کی اکثریت ہے تو شہباز شریف مستعفی ہو جائیں اور PTI حکومت بنائے، اور اگر یہ شکایت درست ثابت نہ ہو تو PTI موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کرے اور پارلیمانی اپوزیشن کا کردار ادا کرے۔
सियासत के अदना तालब इल्म की हैसियत से मेरी राय में पाकिस्तान ना बांग्लादेश है और ना बर्मा। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह ने 4 दहाइयों से ज़्यादा हुकूमत की। उसकी हुकूमत चलाने में सिखों का किरदार कम और मुसलमानों और फ्रांसीसियों का किरदार ज़्यादा था। अकबर बादशाह ने 50 साल हुकूमत की। उसकी हुकूमत और हरम दोनों में हिंदुओं का बहुत बड़ा किरदार था। गोया मफाहमत ही इस खित्ते में अमन की कुंजी है। लड़ाइयाँ, झगड़े, गालियाँ, दुश्मनाम और एक दूसरे से इंतकाम से मसाइल हल नहीं होते बल्कि बिगड़ जाते हैं। अब भी पाकिस्तान की सियासत और मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मफाहमत ज़रूरी है। नवाज़ शरीफ इस वक्त सबसे तजर्बाकार सियासतदान है। उन्होंने सियासत के सर्दो गर्म दोनों देखे हैं। उन्हें बहरान के हल के लिए पहल करनी चाहिए। सदर जरदारी खुद कई बार रियासती अताब का शिकार रहे। वो इस हवाले से लीड ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक या दोनों जाकर इमरान खान से मिलें। वो इनकार कर दे फिर भी बार बार मिलने की ख्वाहिश का इजहार करें और उससे कायल करें कि वो मेन स्ट्रीम सियासत में आए और उसके गिले शिकवे दूर किए जाएं। इमरान खान भी अपने फैसलों की काफ़ी सज़ा भुगत चुके। उन्हें भी लचक दिखाकर अहले सियासत और पाकिस्तान की मुक्तदरा दोनों से रवाबत बहाल करने चाहिए। तने तनहा वो इनकलाब तो ला सकते हैं। मुल्क को चलाने के लिए उन्हें फिर मुक्तदरा और मुखालफ सियासतदानों की मदद की ज़रूरत होगी। जिस कदर जल्दी मफाहमत की कोशिशें शुरू हो जाएँ मुल्क के लिए उतना ही अच्छा है। आखिर में अर्ज़ है कि बर्मा और बांग्लादेश में अपोजिशन पर सख्तियों से मुल्क के अंदर तलखियाँ बढ़ी हैं और उन मुल्कों का नाम बदनाम हुआ है। हमें उन मुल्कों की पैरवी करने की बजाय आइन, कानून और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना चाहिए। अगर वाकई हम इस मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं तो मफाहमत ही वाहिद रास्ता है।